علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ میاں جب تم کوئی نیکی کر لو تمہارے دل میں خوشی آ جائے، اور جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تم غمگین اور پریشان ہو جاؤ تو سمجھو تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہاری یہ کیفیت ہے تو یہ علامت ہے کہ تم صاحب ایمان ہو اور اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا اعلان ہے کہ محبوب کو اگر تم ناراض کر بیٹھو تمہیں چین نہ آئے، اور جب محبوب کو راضی کر لو تمہیں خوشی ہو جائے۔ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب ابا سے واقعی محبت ہو تو ابا کی خوشی اپنی خوشی ہوتی ہے، اور کسی وجہ سے ابا کو تکلیف ہو جائے تو فرما بردار بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، ابا ناراض ہو جائیں گے، اماں ناراض ہو جائیں گی۔ اس لیے سچی محبت کی علامت، سچی ایمان کی علامت یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرے تو اسے خوشی ہو جائے، اور جب کہیں اس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو بے چین ہو جائے، قلق ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ چین نہ آئے جب تک کہ اپنے محبوب کو راضی نہ کر لے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے دے، کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا اس کے اندر ہے۔ کیوں پیسہ لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی پسند اسی کے اندر ہے۔ کیوں ہاتھ روک رہا ہے؟ کیوں پیسہ نہیں لگا رہا؟ اس لیے کہ اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا، تبذیر کو پسند نہیں کرتا، ناجائز چیز کو خریدنے کو پسند نہیں کرتا، ناجائز قرضہ دینے کو پسند نہیں کرتا، غلط انداز پہ کسی کو قرضہ دینا پسند نہیں فرماتا، کسی کی ظلم میں تعاون پسند نہیں کرتا، کسی کی سرکشی میں تعاون پسند نہیں کرتا، کسی اللہ کے باغی اور نافرمان کی سرکشی کو اللہ اس لیے یہ پیسہ نہیں لگا رہا، ہاتھ روک رہا ہے۔ خرچ کرنے کی وجہ بھی اللہ کی محبت ہے، اور ہاتھ روکنے کی وجہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ احب للہ، اماں سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ ابا سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ بیوی سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ اولاد سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ ایمان والوں سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ اللہ والوں سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ ارے جس سے اس کی محبت ہو رہی ہے اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، اللہ کی وجہ سے۔ یہ کیوں فلاں سے نفرت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عمل قابل نفرت ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی قابل نفرت ہے، اس لیے کہ اس کی نافرمانی قابل نفرت ہے، اس لیے کہ اس کی بغاوت کی زندگی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ یہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہا ہے، ذات سے پھر بھی نفرت نہیں، اس کی ذات سے پھر بھی نفرت نہیں۔ وہی شخص ابھی توبہ کر لے تو اللہ کی نسبت سے اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ اب تک جو اس سے بغض کر رہا، نفرت کر رہا، دوری اختیار کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نسبت سے، کہ یہ اللہ کا اس کا یہ عمل، یہ طرز عمل اللہ کے ناپسندیدہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کا دینا اور جس کا روکنا اور جس کی محبت کرنا اور جس کی نفرت کرنا اللہ ہی کے لیے ہو فقد استکمل الایمان، یہ ایمان اس نے مکمل کر لیا۔ یہ واقعی اس کا اللہ کی اس سے محبت ہے، واقعتاً اس کا یہ طرز عمل ایسا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا، یہ اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان کی علامات بتائیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ واقعتاً ہم سے محبت کر رہا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے، اسلام کے لیے اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جھکنا آسان، اس کے لیے اپنے مفادات کی قربانی دینا آسان، اپنے جذبات کی قربانی دینا آسان۔ ہاں، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا، اس کی کوئی علامت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، التجافی من دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود
والاستعداد للموت قبل النزول، فرمایا علامت یہ ہے کہ اس دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچاہٹ ہو جائے۔ یہ واقعی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا، یا یوں کہیے کہ اللہ نے اس سے محبت کا فیصلہ فرما لیا کہ دنیا کے اس دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچاہٹ ہو جائے۔ والانابۃ الی دار الخلود، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی طرف یہ رجوع کرنے لگ جائے۔ والاستعداد للموت قبل النزول، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے۔ کیا مطلب؟ میری زندگی قضائیں نمازیں رہ گئی ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے فرض زکاتیں رہ گئیں، ان کی ادائیگی شروع کر دی۔ میرے ذمے فلاں فلاں کے قرض اور فرائض موجود ہیں، ان کی ادائیگی شروع کر دی۔ میں نے فلاں فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں نے فلاں فلاں کے حق کے اندر کوتاہی کی تھی، اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی مرنے سے پہلے یہ ساری مرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کا فیصلہ کر لیا، یہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو یہ علامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جس سے ہر آدمی یہ بھی پہچان سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا، اور یہ بھی پہچان سکتا ہے کہ واقعی اللہ مجھ سے محبت کر رہا، مجھے دین کی سمجھ دے دی، دین پہ چلنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت اور بتلائی، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا جب تم کوئی منکر دیکھو، اللہ کی نافرمانی دیکھو، تو ایمان کا تقاضا یہ کہ اسے ہاتھ سے روکو اگر اس کی طاقت رکھتے ہو تو۔ یعنی اگر اپنے ماتحتوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے ملازموں میں، اپنے دفتر کے افراد میں، اپنے فیکٹری کے افراد میں، اپنے ملنے جلنے ایسے جن کو آپ زبردستی بھی روک سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار ایسے جو آپ کی بات صرف مانتے نہیں بلکہ سراہتے بھی ہیں، جہاں اگر ہاتھ آپ چلائیں تو وہ ہاتھ سے وہ کام رک بھی جائے گا۔ فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان جگہوں سے گناہ کو ہاتھ سے روکا جائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی، پھر دوسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اپنی زبان سے روکے، اپنی زبان سے روکے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اس گناہ کو روکنے کا انتظام کرے۔ فرمایا اگر یہ بھی صورت نہیں ہے تو آخری درجہ ایمان کا یہ ہے، آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اسے برا جانے، اور علماء نے فرمایا دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے تدبیر کرے، تدبیر سوچے، منصوبے بنائے، اندر بے چین ہو کس طریقے سے اس گناہ کو میں ختم کر سکتا ہوں، یہ گناہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہمارے ہاں سے زندگی سے گناہ ختم کیا جا سکتا، تدبیریں سوچے، فکر مند ہو، منصوبے بنائے۔ فرمایا یہ علامت ہے، اگر یہ کیفیت پہ ہے تو یہ بھی اضعف الایمان، کمزور ایمان کی علامت، یہ بھی ایمان ہے۔ تو میرے دوستو یہ وہ اسباب ہیں جن سے ہر آدمی اپنے ایمان کو پہچان سکتا ہے، اور اسی پر فیصلے ہوتے ہیں کہ واقعی اللہ اس سے محبت کر رہا۔ تو اللہ کی محبت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ بندے کو اللہ ہدایت کی دولت نصیب فرما دے، اس کی زندگی ہدایت پہ آ جائے، اس کی زندگی ہدایت پہ آ جائے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تو دنیا اسی بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسی بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، دونوں کو دیتا ہے۔ ولا یعطی الدین، لیکن دین نہیں دیتا الا من احبہ، مگر اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ومن آتاہ الدین فقد احبہ، اور جسے اللہ نے دولت دین دے دی، ہدایت دے دی، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کر لی، یہ اللہ کا ہاں محبوب بن گیا۔ دیکھو نا، دولت دنیا کے وسائل تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں محبوبیت کی علامت ہوتی تو میں کہا کرتا ہوں کہ مکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے نہ ہوتے، اور ابو جہل وہاں کا حکمران نہ ہوتا، اور خبیب کو پھانسی نہ ہو رہی ہوتی، اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ سرمایہ دار نہ ہوتے۔ یہ چیز محبوبیت کی ہے ہی نہیں،
قارون کے پاس خزانوں کے انبار نہ ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کو در بدر ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ اصل محبوبیت یہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ اسے دین دے دے، جسے دین والی زندگی نصیب ہو گئی، جسے دین والی زندگی نصیب ہو گئی، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کر لی، فقط احبہ، اس سے محبت کر لی۔ اب میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ کس درجے کا دین میری زندگی کے اندر ہے، کس درجے کا دین میری زندگی۔ جتنا بڑھیا دین ہوگا اتنی اللہ کی محبوبیت بڑھے گی، اتنی اللہ کی محبوبیت بڑھے گی۔ عبادات میں کس درجے کا دین ہے، اخلاق میں کس درجے کا دین ہے، معاشرت میں کس درجے کا دین ہے، معاملات میں کس درجے کا دین ہے، رہن سہن کے اندر، خوشی غمی کے اندر کس درجے کا دین ہے، یہ جائزہ لینا پڑے گا۔ اور جتنا جتنا دین ہوگا انشاءاللہ اللہ سے محبوبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے قسم خدا کی، تو یہ محبوب بندہ اللہ کا یہ محلات کے اندر بھی سکون سے رہتا ہے، جھونپڑیوں کے اندر بھی سکون سے رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے ہوں تب بھی سکون سے رہتا ہے، فاقوں میں رہے تب بھی سکون سے رہتا ہے، صحت میں ہو تب بھی سکون سے رہتا ہے، بستر پہ بیماری کی وجہ سے کروٹیں بدل رہا ہو تب بھی اس کا اندر کا دل سکون سے ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ اس کی زندگی بڑی پر لطف ہوتی ہے، بڑی پرسکون ہوتی ہے، بڑی اس لیے کہ اللہ کا محبوب ہے۔ ایک ہمارا اور آپ پہ کوئی محبوب ہو جائے تو میں اور آپ اسے ہر قسم کی راحت پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اسے تکلیف نہ ہو، ارے میرا تو اللہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو قہار ذات ہے، وہ تو عزیز ذات ہے، وہ تو ملک المہیمن ذات ہے۔ وہ جب چاہے اپنے محبوب کو سکون پہنچانا، قسم خدا کی ساری دنیا مل جائے اسے بے سکون نہیں کر سکتے۔ وہ جب چاہے اپنے محبوب کو راحت پہنچانا، ساری دنیا مل جائے بے آرام نہیں کر سکتے۔ وہ جب چاہے اس کو چین دینا، ساری دنیا اسے بے چین نہیں کر سکتی۔ بات ہے اس کی محبوبیت کی، وہ چاہ لے، وہ محبوب بنا لے، وہ محبوب بنا لے۔